اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، بعض لوگ کبھی کبھی احساس کمتری میں یا اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر سوسائٹی کے معزز افراد، افیکٹو پرسنالٹیز، اہم شخصیات اگر کوئی سچی بات نہ مانے یا دین کے صحیح راستے پہ نہ ہو، غلط فکر میں مبتلا ہو جائے، تو کہتے ہیں ارے وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ امیر غریب نہیں دیکھتا ہے، بڑا چھوٹا نہیں دیکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں غریب بھی معزز ہے، جو ایمان والا ہے، جو صحیح عقیدے والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ یہ سارے جملے صحیح ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کا مدار غریبی اور امیری نہیں ہے، بڑا و چھوٹا نہیں ہے، یہ مقبولیت آخرت کا نتیجہ ہے۔ یہ مقبولیت، یہ مقام، یہ کامیاب ہونا، مرتبے پانا، فلاح پا جانا، یہ بامراد ہونا آخرت کے اعتبار سے، اس میں امیر غریب چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دنیا میں سوسائٹی میں مؤثر ہونے کے اعتبار سے فرق ہے کہ ایک عام آدمی، نارمل آدمی لوگوں کو اتنا متاثر نہیں کر سکتا جتنا سوسائٹی کا کوئی معزز آدمی، باوقار آدمی، کسی بھی اعتبار سے اثر رکھنے والا آدمی دوسروں پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، کبھی ہدایت میں اثر انداز ہو جاتا ہے، کبھی گمراہی میں اثر انداز ہو جاتا ہے۔ گمراہی میں بھی اثر انداز ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی اگر سنجیدہ، علم کے اعتبار سے بڑا، دولت کے اعتبار سے مؤثر، طاقت کے اعتبار سے افیکٹو، ایسے افراد اگر حق پہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ حق کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر ایسا آدمی گمراہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اثرات سوسائٹی میں موجود ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جہنم میں جو جس قوم کے سردار ہوں گے، شرک میں، کفر میں، جہنم میں بھی وہ سردار ہوں گے، یعنی جو قوم کے اندر بڑا ہوگا اور وہ گمراہی پر، کفر پر، شرک پر، اللہ کی نافرمانی پہ قائم ہوگا تو اس کی سزا جہنم میں عام لوگوں کے برابر نہیں ہوگی، بلکہ اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنے اثرات کا استعمال کر کے معاشرے میں کفر و شرک و گمراہی کو تقویت دی ہے، سپورٹ کیا ہے، اسے حوصلہ دیا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ معاشرے کے مؤثر اور افیکٹو پرسنالٹیز کو حق کے معاملے میں بھی توجہ دینی چاہیے کہ ایسے افراد حق پہ قائم رہیں تو سوسائٹی اور معاشرے کے اندر حق کا غلبہ ہوگا، حق کی تائید ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر حضرت عمر ابن خطاب کی دعا کی تمنا کی۔ اب یہ تو رسول پاک کی طرف سے اعزاز ملا حضرت عمر فاروق کو، یہ اہمیت تھی آقا کے دل میں، اور دوسری طرف حدیث میں دو کا نام ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، دو میں سے ایک جو تیرے نزدیک پیارا ہو اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو میں سے کس کا انتخاب کیا آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ دو میں سے کون چنے گئے؟ اللہ نے ان دو میں سے عمر ابن خطاب کو چن کر اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ ان دو میں سے میرے نزدیک پیارا عمر ابن خطاب ہے، میرے نزدیک احب الرجلین ان احب الرجلین، دو میں سے جو پیارا ہو اس کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ تو اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ابو جہل مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت عمر کا مومن ہونا یہ رب کا انتخاب ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ میرے پیارے اگر ذہن حاضر ہو تو میں یہاں پر آپ کو توجہ دلا دوں کہ نبی کی دعا پر انتخاب کیا گیا نا، نبی کی دعا پر۔ ایک بات اور
میں آپ کو یاد دلا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں جب تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ مددگار فرما دے، وشدد بہی ازری، کہ ہارون کو دعا تھی کہ نبوت عطا فرما کر میری پیٹھ مضبوط کر دے، سپورٹر بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے مدد و تقویت کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے انہیں نبوت عطا کی، نبی بنا کر حضرت موسیٰ کا سپورٹر بنا دیا، مددگار بنا دیا۔ اور یہاں میرے نبی نے اپنی مدد اور اسلام کے غلبے کے لیے عمر ابن خطاب کے لیے دعا کی تو اللہ نے انہیں مومن بنایا، نبی کا وفادار بنا دیا۔ اب اسے اگر ذہن میں رکھیں تو رسول پاک کی اس حدیث کا مزہ کچھ اور ہی آئے گا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ دعا تو موسیٰ نے کی تھی، موسیٰ نے بھی کی ہے، دعا میں نے بھی عمر کے لیے کی ہے۔ انہیں نبوت اس لیے مل گئی کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا۔ اگر عمر، ان کے لیے بھی میں نے دعا کی تھی، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ وہاں دعا سے نبوت ملی، دروازہ بند نہیں تھا۔ میں یہاں خاتم النبیین ہوں، نبوت نہیں مل سکتی، ورنہ اگر نبی ہوتے میرے بعد تو عمر ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم، استقلال، آپ کی دوررسی، آپ کی بصیرت، آپ کا حلم، آپ کا تقوی، آپ کے مینجمنٹ کی صلاحیت، انتظامی صلاحیت، یہ ساری چیزیں ایسی خوبیاں تھیں کہ ایک نبی کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ خوبیوں کا عکس آپ میں موجود تھا۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن مجھے اس سے ہٹ کر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ رسول پاک کی خاتمیت تھی۔ آپ آخری نبی تھے، ورنہ آپ کی موسیٰ کی دعا حضرت ہارون کو نبی بنا دے، اور نبی کی دعا، رسول آخر الزماں کی دعا تھی، نبی نہ بنتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے خلیفہ، امیر المومنین، صحابہ میں صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل ترین صحابی ہیں۔